دوسری قسط۔ جیسا کہ پہلی قسط کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایمن نے عائشہ کو تھپڑ مارا اور اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ بعد میں جب عائشہ کے والد زبر کو پتہ چل جاتا ہے تو اپنی بھائی، بھتیجی و بھابھی پر غصہ ہونے لگتا ہے اور اس کی بھابھی اس سے معافی مانگتی ہے۔ ایمن کی ماں ایمن کو سمجھاتی ہے کہ تھوڑا صبر کرو، مجھے بھی عائشہ سے بہت نفرت ہے، لیکن میں اس کی ماں کی موت کا انتظار کر رہا ہوں، پھر اس سے ساری بدلہ لوں گا۔ پھر ایمن بہانے سے اپنی ماں سے پیسے لیتی ہے اور اپنے لیے ایک نیا قیمتی موبائل اس پیسوں سے لیتی ہے جو اس نے پہلے سے چوری کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف مائرہ کی بھابھی شاہینہ مائرہ کو کسی کے گھر میں نوکرانی رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب مائرہ کی ماں یہ بات اپنے بیٹے کو بتاتی ہے تو جواد اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے اور اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتی ہے۔ اس پر جواد کی بیوی اور غصہ ہو جاتی ہے اور مائرہ کو طعنے دینے لگتی ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو۔ زبر کی بیوی اپنی بیٹی عائشہ کو کچھ زیورات دیتی ہے کہ یہ سنبھال کے رکھو اور کسی کو مت دو۔ جب عائشہ کی ماں اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ زیورات تم اپنے پاس رکھو، کسی کو مت دینا، تو اس کی چچی چپکے سے یہ باتیں سنتی ہے۔ اس قسم میں یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ رات کو زبر کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، یعنی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور رات میں زبر سے پانی مانگتی ہے لیکن وہ اسے نہیں دیتا اور کمرے سے نکل کر باہر سو جاتا ہے۔ صبح جب عائشہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کمال کی بیوی کچن میں جب کام کر رہی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو مائرہ کی بھابھی شاہینہ کو کہتی ہے کہ جا کر کمال کے گھر میں کچھ کام کرو۔ مائرہ کی بھابھی شاہینہ کمال سے مائرہ کی نوکری کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں 10,000 روپے پر کام کرے گی۔ جب کمال یہ بات سنتا ہے تو پہلے ہی مائرہ کا عاشق ہوتا ہے، تو مائرہ کی بھابھی کو یہ لالچ دیتا ہے کہ میں تمہیں 15,000 دوں گا، صبح اسے ہمارے گھر پر بھیجنا، وہ ہمارے گھر میں کام کرے گی۔ شاہینہ چونکہ ایک لالچی عورت ہوتی ہے فوراً تیار ہو جاتی ہے اس آفر پر، اور کمال بعد میں اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے نوکرانی رکھ لی ہوں، گھر میں سارا کام کاج کرے گی۔ دوسری طرف شاہینہ اپنے شوہر جواد کو بھی اس بات پر راضی کرتی ہے کہ مائرہ کمال کے گھر میں جا کر کام کرے گی اور اسے 8,000 روپے ملیں گی۔ دوسری طرف ظفر اپنی بیوی کے مرنے کے دن ہی ایک عورت جو کہ اس کی رشتہ دار ہوتی ہے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیوی پہلے ہی ناپسند تھی۔ اس طرح عائشہ کی چچی عائشہ سے جھوٹ بول کر اس کی ماں کی زیورات اس سے لے لیتی ہے اور اس طرح یہ قسط ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس کی